الرحمن آج کی ڈائری کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں نیوز روم میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہماری نیوز روم کی زینت بڑے ہیں۔ ATA کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری سیکورٹی کے حوالے سے ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی بروکار ہے۔ شوکت جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ہری پور شہر کے حوالے سے بات کریں گے، ہری پور کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہری پور کی سیکورٹی کے علاوہ تجارتی حلقوں میں جو عوامی لاک ڈاؤن اور SOPs کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو اس وقت میرے ساتھ شوکت جاوید صاحب موجود ہے، ATA کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہیں۔ کیونکہ حق اور صداقت کی جب بھی آواز بلند کی جاتی ہے تو شہر کے کچھ آوارہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سچائی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ان کو اپنا کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی تجارتی حلقوں کی جو فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کرنی ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ تو آج میں ان کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، شوکت جاوید صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت ٹائم دیا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے آپ کو ہم نے پہلے بریف کر چکے ہیں، کیونکہ ہمارا جو شہر کے مسائل ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہماری بات، پہلا سوال ہمارا یہ ہے ہری پور شہر کے حوالے سے سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے؟ آپ نے کیا کیا جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے جو اقدام کیے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سیکورٹی کے بارے میں بات کی ہے۔ انشاءاللہ جب سے سیکورٹی ہمارے پاس آئی ہے، 12 آدمی ہمارے پاس سیکورٹی والے ہیں جی۔ ایک جو ہے ان کا سپروائزر ہے۔ الحمدللہ سیکورٹی ہماری جو ہے اچھی ہے۔ سیکورٹی کے بارے میں جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت سیکورٹی والے آتے ہیں جی 7 بجے آتے ہیں، ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت بھی آپ آئیں پہلا کام آپ یہ کریں کہ ساری دکانوں کے تالے چیک کریں، کسی کا تالا کھلا تو نہیں رہ گیا۔ یہ بات میں نے ان کے ساتھ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت سیکورٹی میرے پاس آئی ہے اس وقت سیکورٹی والوں کے پاس اسلحہ بھی تھا لیکن رون ان کے پاس نہیں تھے۔ ریفل کے میں نے ان کو کہا ہے جی ریفل کے رون جو ہے پوچھا ہے کسی کو تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس 2 ہیں، کسی سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں جی میرے پاس 1 ہے، کسی سے پوچھا ہے کہتے ہیں میرے پاس 3 ہے۔ میں نے کہا نہیں، ریپیٹر والی جو بندوق ہے اس میں میں نے کہا ہے کم از کم 5 کارتوس ہوں۔ کیوں کہ اگر کوئی بات بن جاتی ہے تو اگر 1 کارتوس چلا، جس وقت سیکورٹی والا 1 کارتوس چلاتا ہے تو ظاہر ہے پھر جو آدمی ساتھ آیا ہوا ہے اس نے تو 1 چلا دی ہے، تو باقی جو کام ہوگا وہ چور اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ وہ میرے حساب سے زندہ نہیں بچے گا۔ اس لیے میں نے کہا سب کے پاس 5 کارتوس اور چھوٹی جو ریفلیں ہیں ہماری 30 بور کی 2 ریفلیں ہیں وہ ہمارے پاس، ان کے لیے میں نے ان کو کہا ہے یہ ان کو آپ 12 راؤنڈ دیں۔ 2 پستول ہیں ہمارے پاس، ان میں بھی میں نے ان کو کہا ہے جی 6 گولیاں پستول میں پڑی رہیں، 6 اس کے پاس سپیر ہو۔ یہ انشاءاللہ سیکورٹی کے لحاظ سے انتظام جو میں نے کیا ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھا کیا۔ دوسری بات یہ ہے اس بات سے دکاندار بھی خوش ہیں، فردن دکانداروں سے میں خود بھی پوچھتا ہوں۔ رات کو میں آتا ہوں، کہیں 10 بجے آتا ہوں، کہیں 11 بجے آتا ہوں، کس ٹائم 1 بجے آتا ہوں، سیکورٹی والوں کو میں خود چیک کرتا ہوں، پوچھتا ہوں ان کو یار آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی بات ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی نظام صحیح۔ انشاءاللہ سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ سیکورٹی والا جو کام تھا جی، نہ ہمیں پہلے اس کے بارے میں کوئی علم تھا، نہ ہمیں پہلے اس کے بارے میں کوئی پتہ تھا اس بات کا۔ یہ صدر صاحب نے مجھے کہا یہ بات اس طرح کی ہے کہ سیکورٹی کے بارے سے یہ ابھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی کے چیئرمین بن جائیں۔ میں نے کہا جی بڑا مشکل کام ہے آپ کے۔ جی، میں آپ کی بات یہاں پہ روکنا چاہوں گا کیونکہ بہت اچھی ہے آپ کے سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تھانہ سٹی کی حدود ہے اور مقامی جو پولیس ہے ہماری جو رات کو گشت ہوتی ہے پولیس والوں کی اور سیکورٹی والوں کا آپس میں کیا اشتراک ہے؟ دوسری بات یہ ہے جی کہ پولیس والے جو ہے وہ سیکورٹی کے ہمارے ساتھ پولیس والے اچھے ہیں۔ وہ ویسے جھوٹ بولنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیس والے بھی گشت پہ ہوتے ہیں، وہ بار بار ہمیں پوچھتے ہیں، موبائل پہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیں۔ کوئی مسئلہ یا کوئی بات ہو تو ہم پولیس والوں کے ساتھ بات کریں۔ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پولیس والوں کو ہم کال کرتے ہیں، فوراً پولیس والے آ جاتے ہیں۔ پولیس والے بھی سیکورٹی کے لحاظ سے انشاءاللہ بازار میں گشت بھی صحیح کر رہے ہیں۔ ہر 3 گھنٹے کے بعد موبائل
کی تبدیلی ہوتی ہے، گارڈ کی تبدیلی، پولیس والوں کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ ہر 3 گھنٹے کے بعد علیحدہ علیحدہ پولیس. ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے ملک کے حالات جو ہے ایس او پیز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں. ایس او پیز ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کے میں تاجروں کے جو مسائل ہیں اس پہ ہمیں شارٹ کٹ میں یہ بتائیں کہ جی لاک ڈاؤن میں تاجروں کے ساتھ جو دو شاپ بند ہوتی ہیں ان کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، لاک ڈاؤن میں تو بیماری کا تو لوگ کہتے ہیں جی بیماری ہے، یہ تو آپ بھی مانیں گے، ہم بھی مانتے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں بیماری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس بیماری سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور آمین. اپنی امان میں رکھے. آمین. بیماری ایک ایسی بیماری ہے، یہ وہ نبی پاک نے کہا تھا کہ جس وقت یہ ہو گیا تھا اب کرونا کی ابتدا ہوئی تو کرونا کوڑ کی ابتدا کوڑ کی ہوئی تھی. اس وقت کئی لوگ نبی پاک کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے یار یہ ان کو باہر ہی چھوڑ دیں جی. آج شاید وہ ان کے ساتھ نہیں ملاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ بیماری ایک موذی بیماری ہے. موذی بیماری کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. ہمارا کام ہے کہ اس بیماری کے لیے اللہ پاک کے آگے دعا کرے، اس بیماری کو خدا دفع کرے. ہمارے لوگ جو ہیں مسلمانوں کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیماری یہ کچھ بھی نہیں کہتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے رسول کو جو ماننے والا ہے، جو مسلمان نماز پڑھنے والا ہے، میرے حساب سے اس کو بیماری کرونا کچھ بھی نہیں کہتی ہے. کیوں کہ وہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، ہر وقت اس کو پارٹ ٹائم جو نماز پڑھتا ہے، وضو بناتا ہے، اس کو کرونا بیماری انشاءاللہ اللہ اور رسول کے حکم سے کچھ نہیں کہتی ہے.